اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک پر ایک نظر۔ ولادت مبارک سے آغاز وحی تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور محمد روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بروز پیر ماہ ربیع اول میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کنیت ابو القاسم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور دادا کا نام حضرت عبد المطلب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ بنت وہب ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت ظاہر ہونے والے نور سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی عورتوں میں حضرت آمنہ، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شق صدر مبارکہ پہلا مرتبہ بچپن میں پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 برس ہوئی تو والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کا وصال ہو گیا، جبکہ آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 8 برس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب وفات پا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 سال کی عمر میں جناب ابو طالب کے ساتھ ملک شام کی طرف سفر تجارت فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک 3 صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، جو سب بچپن میں ہی وصال کر گئے، اور 4 صاحبزادیاں تھیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت سے پہلے بھی صادق اور امین کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس ہوئی تو نزول وحی کا آغاز ہوا۔ وحی کے آغاز سے ہجرت مدینہ تک مکی دور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کے بعد ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول وحی کے بعد ابتداً 3 سال تک غیر اعلانیہ طور پر تبلیغ اسلام کا آغاز فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 34 برس تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ دین کا آغاز فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہور نبوت کے 5ویں سال پہلی ہجرت حبشہ میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہور نبوت کے 6 سال حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے سے قریش نے مکمل طور پر تعلقات ختم کر دیے اور 3 سال کے لیے انہیں شعیب ابی طالب نے محصور رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہور نبوت کے 10ویں سال جناب ابو طالب اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال بھی کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہور نبوت کے 10ویں سال طائف کا سفر کیا اور اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جنات نے حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے آخری دور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ معراج عطا فرمایا، جس میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات سے ملاقات اور ہم کلام ہونے کا خصوصی شرف حاصل ہوا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہور نبوت کے 13ویں سال ہجرت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء اور مسجد نبوی شریف کا سنگ بنیاد سن 1 ہجری میں رکھا، جو مسلمانوں کے لیے مرکز قرار پائی۔ انصار مدینہ منورہ کے رہنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مہاجرین مکہ مکرمہ سے آئے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان مواخات بھائی چارہ کا قیام سن 1 ہجری میں ہوا۔ مدینہ منورہ کے قریب آباد یہودی قبائل سے سن 1 ہجری میں سیاسی اور دفاعی معاہدہ ہوا، جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ غزوہ بدر مسلمانوں کی شاندار فتح، تحویل قبلہ، روزہ کی فریضت، صدقہ فطرہ اور نماز عید الفطر کا حکم سن 2 ہجری میں ہوا۔ غزوہ احد سن 3 ہجری میں ہوا۔ غزوہ احزاب کفار کی شرمناک شکست سن 5 ہجری میں ہوا۔ صلح حدیبیہ مسلمانوں کی کھلی فتح سن 2 ہجری میں ہوئی۔ فتح خیبر یہود کی شکست سن 7 ہجری میں ہوئی۔ فتح مکہ کعبۃ اللہ کا 320 بتوں سے پاک ہونا اور سرزمین عرب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین کا غلبہ سن 7 ہجری میں ہوا۔ غزوہ تبوک سلطنت روم کے خلاف سن 9 ہجری میں ہوا۔ اسلام کا لبادہ اوڑھنے والے منافقین نے مسجد ضرار تعمیر کی، جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک سے واپسی پر گرانے اور جلانے کا حکم فرمایا۔ حجۃ الوداع سن 10 ہجری میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ماہ ربیع الاول بروز پیر سن 11 ہجری میں ہوا۔ جزاک اللہ۔